لله الرحمن المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک بار محبتوں کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ مجھے امید ہے کہ میری زبان کو آپ سمجھ پائیں گے انشاءاللہ، اور ایمان والوں کے لیے، عشق والوں کے لیے کنورسیشن کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے سوچا، میں بھی کبھی سوچتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دین کو لے کر کے جب چلے تھے تو افریقہ کے جنگلوں میں بھی انہوں نے اسلام پھیلایا۔ وہ کون سی لینگویج جانتے تھے؟ افریقن آج بھی جو لینگویج بولتے ہیں وہ دنیا کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو 1400 سال پہلے صحابہ کرام کون سی لینگویج لے کر ان کے پاس گئے تھے اور دین کو ان کے پاس پھیلایا تھا؟ یہاں پر ماریشس والے، چلو سمجھ میں آتا ہے کہ پرانے انڈین ہونے کی وجہ سے کچھ زبان سے تعلق ہے، لیکن میرے عزیزوں، میں نے اپنی ہسٹری میں اور اسٹڈی میں دیکھا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دنیا کے کسی کونے میں جاتا ہے، زبان، لینگویج اس کے لیے ڈیفیکلٹ جتنی بھی ہو، وہ کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کے بعد مکہ میں یہ فرماتا ہے کہ تم اعلان کرو، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ جب کوئی پبلک تھی ہی نہیں، تب ابراہیم علیہ السلام ہواؤں میں آواز اٹھا رہے اور اللہ پہنچا رہا ہے، صرف لوگوں تک نہیں، نسلوں تک بھی پہنچا رہا ہے۔ تو آج کے دن بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں، زبان صرف ہماری ہوتی ہے، پہنچانا میرے رب کی شان ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ صحابہ کرام جو لے کر کے نکلے تھے دین مصطفیٰ، ان کی باڈی لینگویج سے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ حق چہرے والے ہیں۔ جو افریقن ہوں، یورپین لوگ ہوں، اسلام میں آئے، کس لینگویج سے وہ اسلام کو سمجھتے تھے؟ صحابہ کے چہرے بتاتے تھے کہ یہ اللہ والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغ ہیں۔ میرے عزیزوں، میں نے قرآن عظیم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت 6 پارے میں سورہ مائدہ میں ہے، اور یہ آیت جو اتری تھی، کب اتری تھی؟ اس آیت کا نزول جو ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج میں، حجۃ الوداع، حضور کا جو آخری حج کا سفر تھا، اس وقت یہ آیت اتری، اور یہ قرآن کی سب سے لاسٹ آیت ہے۔ قرآن کمپلیٹ ہو گیا، 23 ایئرز تقریباً قرآن اترتا رہا، اور لاسٹ آیت کون سی ہے جو آج ہم نے پڑھی، سورہ مائدہ کی، جس میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنی نعمتیں پوری تم کو دے دی۔ دو باتیں سمجھ کے چلیے، خود خلاق کائنات رب ذوالجلال وہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے دین کمپلیٹ کر دیا، تو ہمارے پاس جو دین ہے اس میں اب کوئی بھی چیز باقی نہیں رہی۔ خود اللہ نے فرمایا یہ کمپلیٹ ہے۔ دنیا کا کوئی ریلیجن یہ چیلنج نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا دین کمپلیٹ ہے۔ صرف اور صرف اسلام
اور وہ بھی اللہ رب العزت کا یہ دعویٰ ہے کہ دین تمہارا کمپلیٹ ہو گیا، مکمل، اس میں کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کے انسان کے مرنے تک، قبر میں جانے تک جتنے بھی اس کے مسئلے ہیں وہ سب کچھ آ گئے ہیں اہل اسلام میں، کوئی بھی گوشہ خالی نہیں چھوڑا گیا، کمپلیٹ ہے دین۔ اور دوسری چیز اللہ فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت پوری تم کو دے دی۔ مطلب یہ ہے اللہ کی نعمت تو بہت ہے، یعنی ہمارا ہاتھ بھی اللہ کی نعمت ہے، آنکھ بھی اللہ کی نعمت ہے، پاؤں بھی اللہ کی نعمت ہے، ناک سونگھنے کی طاقت ہے اللہ کی نعمت ہے، زبان چکھنے کی تمہارے پاس طاقت ہے اللہ کی نعمت ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، سب اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ دین اسلام میں تم کو دیا تو یہ اپنی پوری نعمت دی تھی، یعنی جس کو اللہ نے اسلام دیا اس کو پوری نعمت ملی ہے، پوری نعمت اس کو اللہ کی ملی ہے۔ اور تیسرا اس آیت کا حصہ، تھرڈ پارٹ، پہلے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دوسرے واتممت علیکم نعمتی، تھرڈ میں اللہ فرماتا ہے ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہیں اسلام دے کر میں راضی ہو گیا۔ یعنی یہ دین صرف اور صرف ایک دین ایسا ہے جس کے متعلق خود اللہ فرما رہا ہے کہ میں راضی ہوں تمہیں دے کر، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، چوزن ون جس کو کہا جائے، باقی کوئی اس کی کمپیریزن میں نہیں آ سکتا، کوئی نہیں۔ آپ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے کیوں پڑھی؟ جس ریلیجین کے بارے میں، جس دین کے بارے میں اتنا کمال کا دعویٰ ہو، اس کا فالوور اگر شک کی زندگی جیتا ہے، ڈاؤٹ فل لائف جیتا ہے، تو یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ جانتے ہیں آپ صحابہ کرام کو یہودی لوگ یہ کہتے تھے، عیسائی لوگ یہ کہتے تھے، جیوز کرسچن، یہ آیت سن کر کے، یہ آیت جو قرآن میں اتری ہے، یہودی کہتے کاش یہ ہماری کتاب میں آتی آیت تو ہم اس دن عید منا لیتے، وہ دن ہماری عید کا ہوتا کہ اتنی پاورفل بات آ گئی کہ دین تمہارا کمپلیٹ، اللہ کی نعمتیں پوری ملی اور اللہ تم کو دے کر راضی بھی ہوا۔ یہ جس کے بارے میں کہا جائے تو میرے عزیزوں، اب میں اپنی میسج کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیوں میں نے یہ آیت پڑھی، اس لیے کہ ہر مسلمان کو اگر کسی چیز پر پراؤڈ فیل کرنا ہے تو اپنے ایمان پر، باقی کسی منصب پر نہیں، باقی کسی مال و جائیداد پر نہیں، تمہارے حسب و نسب پر نہیں۔ اسلام میں کوئی چیز جائز نہیں۔ تم اگر اولاد پہ فخر کرتے ہو، میرے بیٹے ایسے ہیں، میری بیٹیاں ایسی ہیں، یہ ناجائز ہے۔ تم اپنی پراپرٹی پہ فخر کرتے ہو پراؤڈ لوگوں کے سامنے کہ میری اتنی جائیداد ہے، میرے اتنے مال ہیں، یہ ناجائز ہے۔ تم اپنے حسب و نسب پہ فخر کرتے ہو، اس پر تو اللہ کے نبی نے لعنت فرمایا، جو اپنے حسب و نسب پہ فخر کرتا ہے کہ میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، یہاں تک کہ حدیث میں ہے جو اس طرح کی ایک شخص آیا اور وہ اپنی 9 پشتوں تک بتا رہا تھا میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، گرینڈ فادر ایسا تھا، اور اس کے اوپر وہ ایسا تھا، 9 پشتوں تک اس نے بیان کیا۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور اپنے نبی سے فرمایا کہ اس کو کہہ دو یہ جتنے 9 پشتوں کو گنا رہے وہ سب جہنم میں ہیں اور تو 10واں ہے، تو 10واں ہے۔ اب آپ مجھے حسب و نسب پر بھی فخر نہیں ہے، مال و جائیداد پر فخر نہیں جائز ہے، اپنی پراپرٹی اور اپنی اولاد پر بھی فخر جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَوْلَادِ، جو لوگ اپنے نسب پر فخر کرتے ہیں یا اپنی جائیداد پر فخر کرتے ہیں، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، یہ ایسی ہے جیسے کسی کھیتی کی مثال ہے، فصل آئی، اچانک بارش آئے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من ابطأ عمله لم يسرع نسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جس کا عمل کچا ہے وہ 1000 نعرے لگاتے رہے میرا باپ بادشاہ تھا، میرا باپ بادشاہ تھا، اس سے پوچھا جائے گا تو کیا ہے؟ باپ بادشاہ تھا، تو کیا ہے؟ تو یہ
نسب پر فخر جائز نہیں، اولاد کے زیادہ ہونے پر یا ان کے بڑے ہونے پر بھی، ہاں عہدے پر بھی فخر جائز نہیں کہ میں پرائم منسٹر بن گیا ہوں، میں کوئی کاؤنسلر بھی بن گیا ہوں، کوئی لوکل ایریے کا ایک نیتا بن گیا ہوں، پولیٹیشین بن گیا ہوں، یا کوئی آفیسر بن گیا ہوں، کسی بھی عہدے پر فخر جائز نہیں۔ عنقریب وہ عہدہ تم سے چھین لیا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہاں ایک چیز ہے کہ انسان زندگی میں خوب فخر کر سکتا ہے، خوب فخر کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ پراؤڈ لاؤڈلی بول سکتا ہے سب کے سامنے، باقی سب میں جائز نہیں ہے۔ ایک چیز میں ہے، وہ کیا ہے؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا جب بیت المقدس فتح ہوا۔ تو بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر کو بلایا گیا تھا بیت المقدس کہ آپ آئیے، پہلی نماز آپ پڑھائیے۔ عیسائیوں نے انتظار کیا، امیر المومنین آ رہے ہیں، عمر ابن خطاب آ رہے ہیں، ان کے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، سب دیکھنے کے لیے آئے، لیکن وہ عمر ابن خطاب کیسے آ رہے تھے؟ مدینے سے۔ اللہ اکبر۔ ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا تھا بیت المقدس آپ تشریف لائیے۔ مدینے سے عمر ابن خطاب نکلتے ہیں اپنا گھوڑا لے کر کے، ایک ہی سواری اور ساتھ میں غلام ہے، لیکن دونوں نے یہ طے کیا ہے 1 میل میں بیٹھوں گا تو چلے گا، اور 1 میل تو بیٹھے گا میں چلوں گا، برابر کا ہی۔ اور پورا راستہ ایسے طے کرتے ہوئے عمر فاروق آئے، بیت المقدس کے قریب جب پہنچے، اتفاق کی بات ہے سارا محلہ، سارے عیسائی، سب لوگ دیکھنے کے لیے باہر نکلے ہیں، لیکن گھوڑے پہ بیٹھنے کی باری اس وقت غلام کی تھی، اور امیر المومنین رسی پکڑ کے چل رہے، باری ہے تو باری ہے۔ تو سب لوگ دیکھ کر کے گھوڑے والے کو سمجھ رہے تھے کہ امیر المومنین ہے، تو وہاں جو موجود صحابہ تھے انہوں نے کہا نہیں، جو رسی پکڑا ہے وہ امیر المومنین، جو گھوڑے کی رسی پکڑ کے آ رہا ہے یہ امیر المومنین ہے۔ دنیا نے پہلی مرتبہ ایسا دیکھا تھا جس کے خوف سے پرشین ایمپائر، رومن ایمپائر کانپتے ہوں، اور وہ اپنے غلام کو گھوڑے پہ بٹھا کر رسی پکڑ کے چل رہا ہے۔ دنیا میں ایسا دیکھا نہیں گیا۔ خیر جب وہ آئے تو ان کے نام کا اعلان ہو رہا تھا، نعرے لگ رہے تھے، آپ نے عمر ابن خطاب نے لوگوں کو جمع کیا اور کیا کہا تھا جانتے ہو؟ یہی میرا میسج ہے، یہ میری تقریر کا خلاصہ ہے۔ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں لوگوں آؤ میں تم کو میری حیثیت بتاتا ہوں، میری ریئلٹی، میری حقیقت کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ میرا نام عمر ہے، میرے باپ کا نام خطاب، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی، روز میں اپنے باپ سے مار کھاتا تھا، بکریوں کو سنبھال نہیں پاتا تھا، میرے باپ مجھے گھوسے مارتے تھے، ہر دن میں مار کھاتا تھا، یہی میری حقیقت ہے۔ 2 بکریاں مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی تھی، لیکن اے مسلمانوں آج 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر ابن خطاب کی حکومت ہے۔ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر ابن خطاب کی حکومت ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج پورے 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کو اگر میں چلا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، بلکہ اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے۔ یہ پراؤڈ کی چیز ہے، فخر کرنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے ہمارے پاس تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ اگر اس نسبت پر تم فخر کرتے ہو تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، اور بلکہ یہی اصل ہماری فخر کی چیز ہونی بھی چاہیے۔ دنیا میں یہی کہو، میں نے بڑے بڑے بزرگوں سے یہ سنا ہے، بیدم شاہ وارسی بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، شاعر بھی ہیں، کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ شعر میں کہتے ہیں سگے طیبہ سب مجھے کہہ کہہ کے پکارے بیدم، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کے پکارے بیدم۔ مطلب کیا ہے؟ بیدم وارسی خود یہ اپنی خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ دنیا والے مجھے نبی پاک کا کتا کہہ کر کے پکارے۔ سگے طیبہ، طیبہ کا کتا، مدینے کا کتا کہہ کر کے مجھے پکارے، بس میری اتنی خواہش ہے۔ سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے مجھے بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔
بس میری پہچان اور میری آئیڈینٹی حضور کے نام سے۔ عزیزہ نگراں اوقات میں نے زندگی میں دیکھا ہے جو اپنی آئیڈینٹی الگ بنانا چاہتا ہے وہ کبھی بنا نہیں پاتا، اور حضور کے نام سے جو جڑ جاتا ہے دنیا اس کو آنکھوں پر بٹھا لیتی ہے۔ ہاں، وہ لوگوں کے سروں کا تاج بن جاتا ہے۔ میری آج اپنی حیثیت کچھ نہیں ہے، میں اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کے ذریعے سے آپ کے درمیان نہیں پہنچوں۔ مجھے اگر دنیا آج سنتی ہے تو وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرتا ہے، حضور پاک کی محبت کی بات کرتا ہے، تو پوری دنیا کی آنکھیں ہماری طرف ہیں، سب کے دل ہماری طرف ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو آپ سمجھ کر کے چلو کہ دنیا میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے اللہ سارے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے، تو پھر قیامت میں اس کا مقام کیا ہوگا؟ قیامت میں کیا ہوگا اس کا مقام؟ اس لیے ایرے غیرے نچو کھیرے کی بات کرنا چھوڑ دو۔ میرا ایک جملہ ہے جو ہر بار میں کہتا ہوں، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ بزرگوں کے 100 سال گزر گئے یا 500 سال 700 سال گزر گئے، لیکن وہ آج بھی ہمارے مجمع میں زندہ ہے، ان کا نام ختم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی آئیڈینٹی نہیں بنائی، اپنے نام نہیں مشہور کرے، بلکہ وہ جو بھی بات کرتے تھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بات کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ بھی اپنی موت کے بعد بھی نشانی باقی رکھ سکتے ہو۔ ایک چیز ہے، مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں ایک امریکہ کی ایک کنٹری ایسی ہے، میں آپ کو یہ ایگزامپل انہوں نے دیا ہے مولانا روم، آپ کو میں بتا رہا ہوں، انٹرسٹنگ چیز ہے۔ کہتے ہیں ایک کنٹری ایسی، ایک ملک ایسا ہے جہاں لوگ صرف 1 سال کے لیے اپنا بادشاہ چنتے ہیں، صرف 1 سال بادشاہ ان پر حکومت کرے گا، اور سلیکشن کیسے ہوتا ہے وہ بھی عجیب انداز ہے۔ وہ کہتے ہیں سال کی جو فرسٹ ڈیٹ ہوتی ہے، پہلی تاریخ، تو ملک کے سارے بڑے لوگ، کنٹری کے بڑے لوگ باؤنڈری پہ جاتے ہیں، سرحد پہ جاتے ہیں، اور جو اس تاریخ میں سب سے پہلے ان کی کنٹری میں داخل ہوتا ہے اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اس کو بادشاہ بناتے ہیں۔ جو پہلے آ گیا اس کو بادشاہ، لیکن اس کو ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم تم کو بادشاہ بنا رہے ہیں، کرسی پہ بھی بٹھائیں گے، فوج بھی تمہاری، حکومت بھی تمہاری، سب کچھ تمہارا، لیکن سال کے اینڈنگ میں لاسٹ ڈیٹ آئے گی، تم کو اٹھا کر کے ہم جنگل میں چھوڑ کے آئیں گے جہاں درندے ہوتے ہیں کھانے والے، اور اس کی موت بھی ہو سکتی ہے، ایسے ویرانے میں لے جا کر چھوڑ دیں گے جہاں اس کی موت ہوتی ہے۔ تو جو یہ سب سن کر کے حکومت کرنا چاہتا تھا اس کو بٹھاتے تھے، نہیں کرنا چاہتا تھا دوسرے کا انتظار کرتے تھے، یہ ان کا نیم تھا۔ تو سنیے، ایک وقت ایسا آیا کہ سال کی پہلی تاریخ تھی اور سارے لوگ باؤنڈری پہ گئے سرحد پر کہ کوئی ہمارا نیا بادشاہ آئے گا۔ ایک بادشاہ کو جنگل میں چھوڑ کے آئے، درندوں کے حوالے شیر لومڑی چیتے سب کھا گئے، اور نئے بادشاہ کو لانے کے لیے گئے۔ نیا بادشاہ اس بار جو آیا وہ ایک عالم دین تھا، پرہیزگار تھا، وہ اتفاق سے اس ملک میں داخل ہوا، لوگوں نے شور مچایا کہ نیا بادشاہ آ گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے پوچھا یہ کیا شور ہے، کیوں؟ کہا آپ ہمارے بادشاہ ہو۔ اس نے پوچھا کیسا بادشاہ ہو گیا؟ کہا ہمارا نیم یہ ہے، ہمارا دستور، ہمارا قانون یہی ہے کہ جو ملک میں ہماری فرسٹ تاریخ کو سال کے آتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ کہا اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہا کرسی پر آپ کو بٹھایا جائے گا، ملٹری آپ کی، حکومت آپ کی، سب کچھ پاور آپ کا، لیکن سال ختم ہونے کے بعد ایک جنگل ہے جہاں خوفناک درندے ہیں، ہم وہاں پر چھوڑ کے آ جاتے ہیں، آپ کو منظور ہے تو بیٹھو۔ اس عالم دین نے کہا مجھے منظور ہے، میں حکومت کروں گا۔ سارے جو بھی بادشاہ آتے تھے خوب عیش کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے جس کے ہاتھ میں پاور آ جائے، ایک دن کا پاور جو ہے 10 کلو چربی بڑھا دیتا ہے آدمی کی۔ ہاں وہ پاؤں زمین پہ رکھنا بھول جاتا ہے، پاور ایسا نشہ ہے، سب جس کے پاس آتا ہے وہ عیاشی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ بھی بندہ جو نیا آیا عالم دین تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو تاج پہنایا گیا، کرسی پر بٹھایا گیا، اور جب حکومت شروع ہوئی، فرسٹ ڈے تھی،
سارے فوج کو بلایا، ملٹری سب حاضر ہوئے، سب کو کام دینا ہے، لیکن یہ بادشاہ الگ ہی تھا۔ اس نے کہا میرا پہلا کام یہ ہے کہ میں وہ جنگل دیکھنا چاہتا ہوں جہاں تم سال بھر کے بعد چھوڑ کے آتے ہو، مجھے لے کے چلو۔ تو بادشاہ کا آرڈر تھا، سب لوگ لے کے گئے کہ چلو دکھاتے۔ اب لے کر کے گئے تو دیکھو اتنا خطرناک جنگل ہے، کانٹے بھرے ہوئے ہیں، جھاڑیاں ہیں، اور کتنے بادشاہوں کی ہڈیاں پڑی ہیں، کھوپڑی پڑی ہوئی پرانے، جن کو درندے کھا چکے، جو لوگ مر چکے۔ دیکھا یہ سب، اس نئے بادشاہ نے کہا بہت ڈراونا ہے۔ خیر واپس آیا، دوسرے دن اس نے آرڈر کیا، میرا آرڈر یہ ہے ملٹری کا ایک حصہ اس کام پر لگایا جائے کہ یہ پورا جنگل مجھے صاف کروانا ہے، یہ پورا جنگل صاف کرنا ہے۔ تو آرڈر پر صاف صفائی شروع ہو گئی، 1 مہینے میں وہ جنگل پورا صاف ہو گیا، جھاڑیاں کاٹے سب چیزیں ہٹائی گئی۔ پھر اگلے مہینے اس نے کہا اس میں سب پھول پودے سب لگائے تھے، وہ بھی لگا دیے جائے۔ 3rd منتھ میں اس نے کہا ایک محل یہاں پر بنانا ہے، اس نے ایک بڑا محل بنوایا، کہا کہ یہاں پر ایک ہاؤس بھی چاہیے، ایک نالا بھی چاہیے پانی کا، وہ بھی بنوایا ہے۔ جتنے اچھی سے اچھی چیزیں ہوتی تھی سب لگوائے۔ 8 مہینے تو یہی کام کرتا رہا، یہی کام کرتا رہا، اور اس کے بعد 4 مہینے وہ اپنے جہاں اس کی کرسی لگتی تھی وہاں سے لے کر جنگل تک کا خوبصورت راستہ بنایا، اس میں بھی ساری چیزیں لگوا دیا، پھول پودے چمک چمک کی چیزیں سب لگا دیا۔ سال ہونے سے پہلے یہ سب ہو چکا تھا، اب بادشاہ آرام سے تھا، کب چھوڑے گے یہ لوگ، ڈیٹ جب ختم ہو جائے گی تو یہ لوگ لے جا کر کے جہاں چھوڑنے والے چھوڑ دیں، اب کیا فرق پڑتا ہے، محل بھی بنا ہوا ہے، سب آرام کی چیزیں بنی ہوئی۔ تو یہ جب ڈیٹ گن رہا ہے 1 دن 2 دن باقی ہے، جب ڈیٹ ختم ہو گئی تو اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی کہ جلدی سے جلدی مجھے چھوڑ دیں گے۔ جب ڈیٹ ختم ہو گئی، سال ختم ہو گئے، کوئی آئے گی، شام ہو گئی تو اس نے سب کو اعلان کر کر کے بلایا، آؤ مجھے چھوڑ کے تو آؤ، تمہارے قانون کے حساب سے ڈیٹ ختم ہو گئی۔ سب آئے، آ کر کے انہوں نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، بات در حقیقت یہ ہے کہ ہمارا قانون اب بدل گیا۔ کہا کیا ہو؟ کہا نہیں، جو سال بھر کے بعد ہم بادشاہ کو چھوڑ کے آتے تھے، ہم نے یہ طے کر لیا کہ اب یہ بادشاہ ہمیشہ کا ہمارا ہی، اب نہیں چھوڑنا ہے۔ کہا یہ قانون کیوں بدل دیا تم نے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ پہلے جو بھی بادشاہ آتا تھا وہ اپنے جسم کی خیال کرتا تھا، اور اپنے گھر بار وہ صرف اور صرف عیش و مستی کرتا تھا۔ پہلا بادشاہ ہم نے ایسا دیکھا جو بعد میں جانے والے محل کی تیاری کر رہا تھا، اس لیے ہم کو حکم ہوا کہ ہم اسی بادشاہ کی پیروی کریں۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے یہ پورا واقعہ لکھ کر کے کہتے ہیں پڑھنے والے قاری، یہ میں نے کسی امریکہ کے ملک کی داستان نہیں بتائی بلکہ یہ دنیا کی حقیقت بتائی ہے۔ جو بھی دنیا میں آتا ہے لوگ اس کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں، اور جب وہ آتا ہے تو اس کے دوست بنتے ہیں، اس کے رشتہ دار اس کو سجا سوار کر کے بٹھاتے ہیں، اور جب اس کا وقت ختم ہوتا ہے تو اسی قبرستان میں لے جا کے اسے چھوڑ آتے ہیں، جہاں ہڈیاں ہیں، کھوپڑیاں ہیں، بہت کچھ پرانے لوگ وہاں پر مرے ہوئے ہیں۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ لیکن کچھ بندے دنیا میں ایسے آتے ہیں کہ وہ یہاں رہ کر کے صرف اپنے گھر کی نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنی باڈی کی نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ اپنے یہاں دنیا میں رہ کر وہاں جانے کی فکر کر رہے ہیں، اور اپنی آئیڈینٹی اپنے آپ میں نہیں بنا رہے ہیں بلکہ وہ اپنے نبی سے جوڑ رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا ان کو قبرستان میں رکھ تو دیتی ہے، لیکن 800 سال گزر جائے تب بھی بادشاہ ان کو ہی مانتی ہے۔ آج دیکھیں ہندوستان کی پوری تاریخ میں 800 سال گزر گئے سرکار غریب نواز کو، 1000 سال گزر گئے غوث اعظم کو، لیکن کوئی ایک بندہ شاید ہم میں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن اگر اس سے پوچھے تو کہتا ہاں میرا بادشاہ خواجہ غریب نواز ہے۔ کیا یہ نہیں ہوتا؟ آج بھی ان بزرگوں کو ہم اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے اپنی لائف میں انہوں نے اپنی مرضی کی نہیں جی، اپنی مرضی اپنی آئیڈینٹی نہیں بنائی، بلکہ جو بھی زندگی ان کی تھی وہ آخرت کے لیے جیتے رہے اور نام مصطفیٰ سے جیتے رہے۔ آج یہ ایک ایسی چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے یہاں جیتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام ختم ہونے نہیں دیتا،
اس کو مٹنے نہیں دیا جاتا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 100 سال ہو گیا ان کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن پھر بھی کسی مجمع میں آپ سے بھی اتنا کہے تو عشق محبت اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے. وہ ایک عاشق رسول تھے، زندگی پوری حضور کی محبت میں گزاری. آپ کو پتہ ہے ان کے پاس کئی خط آتے تھے اور کتنے لوگ تو گالی گلوچ کے خط بھی لکھتے تھے. ان کے شاگردوں نے کہا اعلیٰ حضرت سے کہ آپ ان کا بھی جواب لکھ دیجیے، آپ کو اللہ نے قلم کی طاقت عطا کی. آپ کہتے تھے اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا، بلکہ میں تو اس بات پہ خوش ہوں جتنی دیر وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں میرے نبی کو گالی دینے سے تو بچتے ہیں. ہاں میری زندگی کو بولے، میرے ماں باپ کو کوسے، میرے خاندان کو بولے، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں حضور کے بارے میں انگلی بھی اٹھائے گا تو میں کتاب لکھتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کے پورے آپ اشعار دیکھو ہدایت بخشش میں یا ان کی کتابوں میں انہوں نے اپنے خاندان کے قصیدے نہیں پڑھے، جو کچھ بھی کہا حضور کی زندگی میں. ایک نواب صاحب آئے ہوئے تھے، نواب صاحب کے ایک شاعر آئے ہوئے تھے. یہ نام پارا ایک جگہ تھی یو پی میں، وہاں کے نواب صاحب کو لوگ جب شعر و شاعری سناتے تھے تو انعام و اکرام سے نوازتے تھے. ایک شاعر اعلیٰ حضرت کے پاس گیا، کہا کہ ہمارے نواب صاحب کی شان میں کچھ اشعار لکھ کے دیجئے، میں جا کے سناؤں گا تو مجھے بھی کچھ نظرانہ ملے گا. نام پارا علاقے کا نام تھا. اعلیٰ حضرت نے ان کی بات سنی تو پھر نعت لکھی تھی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ پوری نعت لکھ کر کے آخری شعر میں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا پتہ ہے؟ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. اہل دول کے سگند دنیا والے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کرو مدح اہل دول، یعنی دنیا والوں کی دولت والوں کی تعریف میں کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں کہاں اس بڑی بلا میں پڑ جاؤں؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارے نام نہیں. آپ نے کیا کہا؟ نان پارا والے آئے تھے، نان پارا کو پلٹ کر کے پارے نان کر دیا. فارسی میں پارے نان کا مطلب ہوتا ہے روٹی کا ٹکڑا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا کمانے کے لیے نہیں ہے. میرا جو قلم چلتا ہے وہ مصطفیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. زندگی ایسی گزارو میرے عزیزو، دنیا کیا کہتی ہے اس کی طرف نہ جاؤ. بہت سارے نوجوانوں کو اگر ہم یہ بات کہتے ہیں ان کو یہ بات لگتی ہے کہ حضرت ابھی تو ہماری لائف شروع ہوئی ہے، ابھی تو انجوائے کرنے کا وقت ہے. تو میں پوچھتا ہوں تو پھر حضور سے محبت کی کیا بات کر رہے ہو؟ کیسی محبت ہے جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت نہیں؟ مجھے ایک بات بتاؤ، اسمارٹ بننا ہے، ہینڈسم دکھنا ہے، یہ کیسی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیپوکریسی نا، منافقت. ایک آدمی وہ ہے جو کہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے حسین چہرے والے تھے. یہ عقیدہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ حضور سے زیادہ کوئی حسین ہے؟ یہ عقیدہ سب کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ حسین ہے. یہ سب مسلمان مانتے ہیں چاند سے زیادہ حسین ہے. حضور کی چہرے کے حسن کے بارے میں تو تم مانتے ہو، لیکن پھر جب دنیا میں تمہیں فیشن کرنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ویسا چہرہ نہیں چاہیے. تو پھر ہینڈسم کیسے بن سکتے ہو؟ دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا داڑھی والا تھا. تم داڑھی نکال کر کے پھینک کر کے کہتے ہو کہ نہیں میں خوبصورت دکھنا چاہتا ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح میں عورتوں کو بھی ایک بات کرتا ہوں، عورتیں اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم حسن والی دکھیں. میرے عزیزوں، فاطمہ زہرا سے زیادہ کوئی حسن والی نہیں ہو سکتے. اور کائنات کی سب سے زیادہ مقدس خاتون ہمیشہ دوپٹے میں رہی ہے. تو عورتوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ دوپٹے میں جو اللہ نے حسن رکھا ہے وہ کسی چیز میں نہیں. یہ دو چیزیں ہمیں لے کر کے جانا ہے، ہیپوکریسی نہ ہو، منافقت نہ ہو. ایک طرف ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے، اور پھر عمل میں ہم بہت دور نکل جاتے ہیں، ہمارے عمل اس طرح سے نہیں ہوتے. تو یہ منافقت کہلاتی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، دو ڈبل سٹینڈ ہے. آدمی کرتا کچھ اور ہے، کہتا کچھ اور ہے. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے.
قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، جو تم خود نہیں کرتے وہ کیوں کہتے ہو؟ تو اگر حضور، اسی لیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، غوث پاک کے دادا پیر ہوتے ہیں حضرت ابو بکر شبلی۔ ابو بکر شبلی بغداد میں ان کا مزار ہے، بڑے عاشق رسول تھے، جانتے ہو رات میں جب یہ عبادت کرنے کے لیے بیٹھتے تھے نمک کا سرما لگا لیتے تھے آنکھوں میں، نمک کا، آنکھوں سے خون نکل جاتا تھا۔ کیوں؟ ایک بار ان کو صرف نیند آ گئی تھی نماز میں، جس کے بعد وہ آنکھوں پہ نمک لگانے لگ گئے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ حضور آنکھیں چلی جائیں گی، آپ نے کہا تھا ایسی آنکھوں کے ہونے کی ضرورت ہی نہیں جو میرے رب کی عبادت میں خلل پیدا کرے۔ اس بزرگ کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میرے لیے زندگی میں سب سے ڈیفیکلٹ کوشچن کچھ ہے، سب سے مشکل سوال کچھ ہے، تو وہ کیا ہے جس کا آنسر میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے؟ پوچھا کیا ہے، ایسا کون سا کوشچن ہے جسے آپ ڈرتے ہیں؟ کہا اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو یہ میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ کوشچن ہے۔ یہ کس کے لیے ڈیفیکلٹ ہے، کس کے لیے مشکل ہے؟ ہمارے یہاں تو ابھی پوچھیں گے تو سب لوگ دو ہاتھ اٹھا کر کے کہیں گے کیوں نہیں، ہم کو محبت ہے حضور سے۔ لیکن وہ ابو بکر شبلی غوث پاک کے دادا پیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے سب سے مشکل سوال ہے یہ۔ پوچھا گیا مشکل سوال کیوں ہے؟ حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں اس لیے کہ اگر اس کے جواب میں نے نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا گیا۔ بات تو صحیح، اگر کسی نے پوچھا آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، آپ نے کہا نہیں ہے، معاذ اللہ، ایمان ختم، ایمان ہی نہیں ہے۔ اور ابو بکر شبلی کہتے ہیں اس کے جواب میں اگر میں نے ہاں کہا تو مجھے میرے اعمال کوستے ہیں، کہاں تیرے عمل، کہاں تیرے محبوب کے عمل۔ جس سے محبت کی بات کر رہا ہے اس کے عمل کیا تھے، تیرے عمل کہاں ہے؟ جھوٹا پڑ جاتا ہوں۔ یہ ابو بکر شبلی جیسے بزرگ کہہ رہے ہیں، تو اس زمانے میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں بدلنے کی بات ہے۔ ہماری زندگی بہت مختصر ہے، شارٹ لائف ہے، بہت جلدی اس دنیا سے ہمیں جانا ہے، اور اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا۔ جو لوگ اپنے آپ کو بدل کر کے جی رہے، پتہ نہیں دنیا کیا کہے گی، کچھ نہیں کہتی ہے، مرنے پر صرف انا للہ کہتی ہے اور کچھ نہیں، اور ان کے کہنے سے نہ کہنے سے زندگی پہ کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ دنیا نہ تمہیں جہنم دے سکتی ہے نہ جنت دے سکتی ہے۔ جس کے لیے تمہیں قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اس رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف رکھو کہ سوال جواب وہاں ہونے والے ہیں، اس دنیا سے نہیں۔ چار لوگ تمہاری پرسنالٹی کو دیکھ کر کے کیا کہیں گے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا آپ کی زندگی کو۔ تمہاری داڑھی کو دیکھ کے کیا کہیں گے، ٹوپی کو دیکھ کے کیا کہیں گے، یہ جو جملہ ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، آدمی کو بدل کے رکھ دیا ہے، آج بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہ سوچنا نکال دو اپنی زندگی سے، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ کیا کہے گا، رسول کیا سوچے گا۔ یہ فکر ہو تو انسان کی زندگی بہت اعلیٰ ہو جائے گی، بہت اعلیٰ ہو جائے گی۔ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر گھڑی جس بات سے رویا کرتے تھے وہ کیا تھی، وہ یہ تھی کہ حضور فرماتے ہیں میرے انتقال کے بعد مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت کافر ہو جائے گی، مشرک ہو جائے گی، نہیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے میرے انتقال کے بعد اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت کے پاس دنیا بہت آ جائے گی اور کہ دنیا سمیٹتے سمیٹتے مجھے بھول نہ جائے، اللہ اور اس کے رسول کو بھول نہ جائے۔ کیا آج یہ چیز ہو رہی ہے کہ ہم نے دنیا کو پرائیورٹی دینا شروع کیا ہے، اپنے مال و اسباب کو پرائیورٹی دینا شروع کیا ہے؟ اسی لیے میرے عزیزوں اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال کرو۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آپ کو پتہ ہے آخری بات عرض کر رہا ہوں، توجہ۔ المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آخری وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وقت جو نزا کا وقت ہوتا ہے، سکرات کا، یہ ہم سب کے لیے میں بول رہا ہوں اتنا سخت ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بھائی بہن کو بھی پہچاننا بھول جاتا ہے۔ سکرات کا وقت موت سے پہلے جو ہوتا ہے بہت سخت ہوتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر اس کے جسم پر مکھی بھی بیٹھے تو ایسا لگے گا کہ پہاڑ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک چمچ پانی اس کے لیے دریا کے برابر ہوتا ہے، ندی کے برابر۔
سکرات کا وقت آسان نہیں ہے. اچھے لوگ چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے, پیشاب پخانہ نکل جاتا ہے, کیا سے کیا ہوتا ہے میتوں کے لیے دیکھیں گے, انسان کے لیے بہت سخت حالت ہوتی ہے. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا, نزع کا حال ایسا شدت کا تھا, حضور کا جسم بخار سے گرم تھا, بہت گرم تھا, اور بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسواک کو پوچھ رہے تھے. اس آخری وقت کی بات بتا رہا ہوں, دروازے پہ دستک ہوتی, حضرت عائشہ منع کر رہی کہ کوئی اندر نہ آؤ. حضور نے فرمایا نہیں عائشہ, وہ ملک الموت اسرائیل ہے, اندر آنے کی اجازت پوچھ رہا ہے, اور آج کے بعد وہ پھر کسی سے اجازت نہیں دے گا. وہ اللہ کا فرشتہ جس کی روح نکالنے جاتا ہے اجازت لے کے نہیں جاتا, وہ رسول اللہ کے پاس اجازت لے کے آ رہا ہے. جب اندر آئے وہ ملک الموت اسرائیل سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوال کرتے ہیں پتہ ہے؟ آخری وقت آدمی اپنا سب بھول جاتا ہے, یا تو پھر اپنی جائیداد کو تو دیکھ رہا ہوگا, اپنے اولاد کے بارے میں پوچھ رہا ہوگا, نہیں, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت اسرائیل سے یہ کہتے ہیں, اے اسرائیل یہ جو نزع کا وقت ہے بہت سخت ہے, بہت ڈیفیکلٹ ہے, لیکن ایک بات مجھے بتاؤ, کیا میری امت کو بھی اس حالت سے گزارا جائے گا؟ کیا یہ تکلیف میری امت کو بھی آئے گی؟ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو جو اپنے نزع کے وقت بھی اپنی اس غریب امت کو یاد کر رہا ہو, اس غریب امت کو یاد کر رہا ہو. کون ہے جو اپنے بعد آنے والی امت کے بارے میں اتنی فکر کرتا ہو؟ معراج کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ سے شرف کلام ہوئے میرے آقا بالکل قریب, اور یہ معراج کا جو وقت ہے ایسا نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا, اللہ سے اتنا قریب معراج کے سفر میں. اس وقت رسول اللہ کیا فرماتے, میرا رب فرماتا ہے کہ رسول جو مانگنا ہے آج مانگ لو. حضور وہاں مانگ سکتے تھے, مکہ والے بہت تکلیف دیتے ہیں, اللہ یہ پتھروں سے مارنے والے لوگ, میرے صحابہ کو جلانے والے لوگ, یہ ساری مصیبتیں اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتے تھے, نہیں, حضور یہ کہتے ہیں اے اللہ میری امت کی بخشش میرے حوالے کر, میری امت, میری غریب امت کی بخشش میرے حوالے کر. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یار اس کی اپنی عادت کیجیے. میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اگر آج حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سیریس نہیں ہوئے تو پھر وہ وقت آئے گا جب تمہیں کفن میں باندھ کر کے لے جایا جائے گا اور قبر میں زبردستی ٹھوس دیا جائے گا. تم نہیں بھی جانا چاہو تب بھی تمہارے بھائی بہن, تمہارے گھر والے ہی اٹھا کے لے جائیں گے اور ڈال کے آئیں گے, منو مٹی تلے دبا کر کے آ جائیں گے. اور اس وقت یاد رکھنا فرشتے آئیں گے منکر نکیر اور جھنجھوڑ کر کے سوال کریں گے. آخری سوال یہی ہوگا, ما كنت تقول في حق هذا الرجل, حضور کو دکھا کر پوچھیں کہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ وہ سوال ہے جہاں اکثر منافق پھنس جائیں گے, قیامت تک ان کو جواب نہیں آ پائے گا. اور بزرگوں نے فرمایا اس سوال کے جواب میں جب کوئی بندہ حضور کو دیکھنے لگے گا کہ میں بتاؤں ابھی اللہ کے رسول ہیں, حضور بعض بزرگوں نے فرمایا رسول پاک اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں اور فرماتے خبردار میری طرف مت دیکھنا, اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا, کسی اور کا چہرہ پسند تھا. اس لیے بس اس پر ختم کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے آج دے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.